قدیم زمانے میں ایک شہر تھا جہاں لوگ اپنے غلط کاموں میں مشغول رہتے تھے۔ وہاں ایک پیغمبر آئے جو سچ کی دعوت دے رہے تھے۔ لوط علیہ السلام ایک مقدس شخصیت تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے تھے اور ہدایت کے لیے آئے تھے۔ اس شہر میں انسانوں کی سب سے بڑی نافرمانی ایک ایسی برائی تھی جو پہلے کسی قوم نے نہیں کی تھی۔ یہ برائی اتنی گہری تھی کہ شہر کے ہر کونے میں یہ بیماری پھیل چکی تھی اور معاشرہ بہت خراب ہو گیا تھا۔ لوط علیہ السلام نے لوگوں کو پکارا اور کہا کہ یہ راستہ غلط ہے اور خدا کی ناخوشی کا باعث بنتا ہے۔ لوط علیہ السلام سال ہر سال اپنی قوم کو سمجھاتے رہے لیکن لوگوں نے ان کا مذاق بنایا۔ شہر کے نوجوان اور بزرگ سب اسی برائی میں ملوث تھے اور لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے تھے۔ جب لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ کام بہت برا ہے تو لوگوں نے کہا کہ تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ لوط علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ رہتے تھے جو ایمان پر قائم تھی۔ ان کی بیٹیاں بھی ان کے ساتھ تھی اور وہ بھی حق کو مانتی تھی، مگر شہر میں کوئی انہیں سننے والا نہ تھا۔ لوط علیہ السلام کے گھر میں ایمان کی روشنی تھی مگر شہر کے اندھیرے میں یہ روشنی کمزور نظر آتی تھی۔ ہر دن لوط علیہ السلام اپنی قوم کو روکنے کی کوشش کرتے مگر ان کے کان بند ہو چکے تھے اور دل سخت تھے۔ شہر میں ایک خاص رواج بن گیا تھا اور لوگ اسے اپنی شان و شوکت سمجھتے تھے جبکہ یہ حقیقت میں لعنت تھی۔ لوط علیہ السلام کی دعائیں آسمان تک جاتی تھیں کہ اے خدا ان لوگوں کو ہدایت دے یا ان کو سزا دے۔ خدا کی طرف سے ایک بشارت آئی کہ لوط علیہ السلام کو صبر سے کام لینا چاہیے اور ان کی نصرت ہوگی۔ ایک دن لوط علیہ السلام کو خبر ملی کہ ان کے پاس مہمان آنے والے ہیں جو حقیقت میں فرشتے تھے۔ شام کے وقت لوط علیہ السلام اپنے گھر میں تنہا تھے جب ان کے دروازے پر دستک ہوئی اور خوبصورت لوگ آ گئے۔ لوط علیہ السلام نے انہیں اپنے گھر میں لایا اور انہیں کھانا کھلایا کیونکہ وہ مہمان نوازی میں بہترین تھے۔ رات بھر لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کی خدمت کی اور ان کے ساتھ نرمی سے بات چیت کی، لیکن شہر کے برے لوگوں کو لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان ہونے کی خبر مل گئی اور بہت خوش ہوئے۔ رات کو لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر ایک بہت بڑا ہجوم جمع ہو گیا جو بہت شور و گل مچا رہا تھا۔ لوط علیہ السلام نے اپنے دروازے کو بند کر دیا اور اندر سے کہا کہ تم اپنے برے کام سے باز آؤ۔ لوط علیہ السلام نے انہیں کہا کہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہیں بہتری دے سکتی ہیں، تو کیوں یہ غلط راستہ چنتے ہو؟ لیکن ہجوم نے لوط علیہ السلام کو دھمکایا اور کہا کہ اگر تم مہمانوں کو ہمیں نہ دو گے تو ہم تمہیں تکلیف دیں گے۔ لوط علیہ السلام بہت غمگین ہو گئے کیونکہ وہ حق پر تھے مگر قوم انہیں سننے والی نہ تھی۔ اندر بیٹھے مہمانوں نے لوط علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا کہ تم خوف نہ کھانا کیونکہ ہم محفوظ ہیں۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو بتایا کہ ان کا گھر محفوظ رہے گا اور یہ قوم سخت سزا پائے گی۔ لوط علیہ السلام کو کہا گیا کہ تم اپنے ایماندار لوگوں کو لے کر رات میں شہر سے نکل جانا۔ لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں اور ایمان والوں کو جمع کیا اور انہیں خبر دی کہ نکل جانا ہوگا۔ رات کی تاریکی میں لوط علیہ السلام کا چھوٹا سا قافلہ شہر کی سرحد کی طرف رواں دواں تھا۔ لوط علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو ہدایت کر رہے تھے کہ تیز رفتاری سے چلو اور پیچھے مت دیکھنا۔ شہر میں جب صبح ہوئی تو لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھی بہت دور نکل چکے تھے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کسی وجہ سے پیچھے رہ گئی تھی یا پھر اس کا دل شہر میں باقی تھا۔ خدا کی سزا اب نازل ہونے والی تھی اور پوری قوم اس کے منتظر تھی، چاہے وہ جانتے ہوں یا نہیں۔ آسمان سے پتھروں کی برسات شروع ہوئی جو شہر کے ہر گھر پر گرے اور تمام لوگوں کو تباہ کر دیا۔ شہر کا ہر ستون گر گیا اور ہر عمارت ریزہ ریزہ ہو گئی اور خاموشی آ گئی۔ جو لوگ شہر میں رہ گئے تھے وہ سب پتھروں کے نیچے دب گئے اور ان کی چیخیں رک گئیں۔ لوط علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے اور پیچھے مت دیکھنے کی ہدایت پر عمل کر رہے تھے۔ رات بھر وہ چلتے رہے اور جب صبح ہوئی تو وہ شہر سے بہت دور نکل چکے تھے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی جو پیچھے رہ گئی تھی وہ شہر کی تباہی میں شامل ہو گئی تھی۔ لوط علیہ السلام اپنے لوگوں کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پر پہنچے جہاں وہ سکون سے رہ سکتے تھے۔ خدا نے لوط علیہ السلام کو بچایا اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا جو سچ پر ایمان رکھتے تھے۔ شہر سدوم کا نام قدیم کتابوں میں مشہور ہو گیا اور یہ سزا کی ایک مثال بن گیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے یہ سزا ایک بہت بڑی تنبیہ تھی اور انسانیت کے لیے پیغام تھا۔ بعد میں لوگ اس شہر کی داستان کو سنتے تھے اور اسے ایک حقیقی واقعہ سمجھتے تھے۔ لوط علیہ السلام کی دعوت کے دوران جو لوگ انہیں مانتے تھے وہ بہت کم تھے اور اکثر تنہا تھے، لیکن ان کے صبر اور استقامت کی وجہ سے وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رہے اور ہمیشہ احترام سے یاد کیے جاتے رہے۔ جو بھی انسان حق کے خلاف اٹھتے ہیں ان کو یہ داستان ایک سبق دیتی ہے
کہ نتیجہ بہت برا ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے خدا کو چھوڑ دیا اور اپنے نفس کی پیروی کی جو ان کو تباہی میں لے گیا۔ یہ واقعہ ہزاروں سال پہلے کا ہے، لیکن اس کا پیغام آج بھی بہت اہم اور قابل عمل ہے۔ انسانیت کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ خدا کی نافرمانی سے بچنا اور حق کی پیروی کرنا چاہیے۔ لوط علیہ السلام کی مثال سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ سچ بولنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے، لیکن ضروری ہے۔